السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں جناب؟ حال اچھے ہیں، آپ کے حال کیسے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے سننے والے بھی بالکل ٹھیک ہوں گے. آمین. اچھا جی، تو آج کا کیا ٹاپک ہے؟ آج کا ٹاپک ہے مچھلی. وٹ از مچھلی؟ مچھلی ہے، مچھلی ایک ہی بات ہوتی ہے یار مچھلی کون سی ورڈ ہوا؟ مچھلی ہے نا، ہے یہ. نہیں، ہم تو پڑھتے ہیں اس کو. آپ کی اردو خراب ہے. ہماری اردو ٹھیک ہے، آپ کی خراب ہے. ہماری بالکل ٹھیک ہے، ہماری ڈکشنری کے اکارڈنگلی ہے. ارے بابا، گلاس جو ہے آدھا فل نہیں ہے، آدھا خالی ہے. نہیں بھائی، آپ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ہوتا ہے یار، پتہ نہیں زبانوں کا اختلاف ہے یا آہستہ آہستہ ایوولوشنری ٹرینڈ ایسا چلا ہے کہ الفاظ گڑبڑ ہو جاتے ہیں، جیسے کفلی. کلفی کا کفلی. ہاں اچھا، تو آپ اس پہ بنانا چاہ رہے ہیں اس کا ٹاپک، جو ہمیں ایک کامنٹ آیا جی جناب کہ کفلی ہے یا کلفی ہے. ہاں لیکن ہم کلفی کھاتے ہیں، لیکن مغل اعظم کفلی کھاتا تھا. ہاں، مغل اعظم کفلی کھاتا تھا، ہم تو کلفی ہی کھاتے ہیں. اور ہم اردو میں کلفی ہی کھاتے ہیں، لیکن پرشین میں ہم کفلی بھی کھا سکتے ہیں. نہیں، ہم کھاتے ہیں کلفی ہیں، لیکن وہ کفلی اندر جا رہی ہوتی ہے تو ہم کیا اندر کفلی بن رہی ہوتی ہے. وہ بندہ کہنا یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ جی مچھلی، لیکن کہتا ہے مچھلی. اچھا نہیں، اس چیز پہ ہم نے آغاز ایسے کیا ہے، لیکن بیسکلی ہم اس چیز کو لے کے چلنا چاہ رہے تھے جو ہمیں ایک کمنٹ آیا تھا کہ کفلی اصل ورڈ ہے یا کلفی اصل ورڈ ہے. ان کے ٹیچر نے انہیں کہا ہے کہ اردو میں جو ہے وہ کفلی ہے. لیکن سیریس نوٹ پہ میں نے نا، اردو میں کفلی نہیں ہے، اردو میں کلفی جو بھی ہے، یہ بڑا کنفیوزنگ ہے. ہاں، اردو میں کلفی ہی ہے. کلفی ہے اصل میں، یہ پرشین میں یا ترکش میں یا جس بھی لینگویج میں، اس میں کفلی ہے. ہاں جی، یہ پرشین جو کفلی ورڈ ہے نا، بیسکلی ہمارے ہاں اس کا بیک گراؤنڈ اس بچے کو یا جس نے بھی یہ سوال کیا، یا جتنے لوگوں کے مائنڈ میں شاید یہ سوال ہو، ان سب اسٹوڈنٹس کی اردو خراب ہو گئی ہوگی اس کے بعد. تو ان سب کے لیے یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا، اگر آپ سائنٹیفک ٹرمینالوجیز بھی دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا، یہ ڈیرائیو ہوا ہے گریک ورڈ سے یا لیٹن ورڈ سے. ایسا ہی ہے. تو یہ جو لفظ کلفی ہے نا، بیسیکلی یہ ڈیرائیو ہوا ہے اوریجن پرشین اور عربک اوریجن، دونوں کے اوریجن سے ڈیرائیو ہوا ہے. اصل میں جو پرشین ورڈ ہے وہ کفلی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک میٹھا ہے جو کہ آپ بناتے ہیں کنڈینس کر کے دودھ کو اس کے بعد. لیکن جو اردو ورڈ ہے، وہ اردو ورڈ جو ہے وہ کلفی ہی ہے. ایسا ہی ہے، اردو ورڈ تو کلفی ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو پرشینز ہیں یا جو گریکس ہیں، کلفی کھاتے تھے. یہ کفلی کھاتے تھے نا. مطلب میٹھا جو ہے نا، بائی دا ٹائم ایوالو ہوا ہے. دیکھو اس ٹائم بھی کنڈینس ملک سے ہی بنتا تھا. یہ اس کے اندر ہوتا کیسے ہوگا؟ تب تو فریجیں بھی نہیں تھی. فریجیں نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں، یہ جو باہر کلفی والا کلفی بیچتا ہے، وہ کس میں چیز میں کنڈینس کرتا ہے اس کو، دودھ کو. پتہ نہیں، نمک ہوتا ہے تو ساتھ میں تھوڑی بہت آئس ہوتی ہے، اس کے ساتھ کرتا ہے. تھوڑی بہت آئس ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ہر دور میں کچھ نہ کچھ جو بھی اس دور میں میٹھا بنتا تھا، اس حساب سے وہ جیسے بھی اس کو کرتے تھے نا، ایسے ہی بنتا تھا. ٹھیک ہے. جو ذرا گریکس اور رومنس وغیرہ ہیں جو بھی ہیں، کلفی کھاتے کتنے اچھے لگتے ہیں. نہیں، گریکس اور رومن کی میں نے بات نہیں کی، میں نے تو پرشین کی بات کی ہے. نہیں، پہلے آپ کہہ رہی تھی نا گریک سے اوریجن ہے. وہ تو میں نے سائنٹیفک ٹرمینالوجیز کہا. کئی سائنٹیفک ٹرمینالوجیز ہوتی ہے نا، جو ہم کہتے ہیں یہ ورڈ جو ہے وہ اوریجنیٹ کیا ہے لیٹن یا لاطینی لفظ ہوتا ہے، یا لیٹن لاطینی اردو میں کہتے ہیں. وہ جس کو ہم لاطینی کہہ رہے ہیں وہ اردو میں لانتی ہو. نہیں، اردو میں لانتی نہیں، حد ہوتی ہے. کل کوئی اور صاحب کہہ سکتا ہے لیٹن ہوتا ہے یا لعنت ہوتا ہے. لانتی نہیں ہوتا، لاطینی ہوتا ہے. اچھا چلیں، کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک. اسی طرح ہم دیکھیں بہت سارے ادر ورڈز ہیں جو پرشین ہیں، جو ہماری لینگویج میں پائے جاتے ہیں اردو میں. اردو بیسکلی جو سب کانٹیننٹ کی زبان ہے نا، وہ اردو ہے، جو سنسکرت سے بھی آئی ہے، تھوڑی بہت ایرانین پرشین سے آئی ہے. سنسکرت کے بارے میں کہتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں جتنی بھی لینگویجز ہیں نا، سنسکرت ان کی ماں ہے. ہاں، ماں ہے، پیو ہے. پیو یہ ہے پرشین، وہ ماں ادھر ہے. ہمارا قومی ترانہ کون سی زبان میں؟ پرشین میں ہے. تو پرشین جو ہے نا، سب آرڈینیٹ میں ایگزسٹ کرتی تھی، لیکن اردو زبان کا لفظ کلفی ہی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے لفظ ہیں جو میں کل ریسرچ کر رہی تھی کہ اس کا ہم تیار کریں گے. تو اس میں یار سیریس کیا مطلب، ہم نے اگر اس کو بتانا ہے تو ہم اچھے سے تھوڑا گڈ وے میں بتائیں نا. جیسے گڈ وے میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ذرا بے فکر رہیں.
اچھا، جیسے بہت سارے کامن ورڈز ہیں نا پرشین کے، وہ یوز ہوتے ہیں ہندی میں اور اردو میں. جیسے چادر، یہ پرشین ورڈ ہے. چادر. زمین. دل. دل بھی پرشین ہے. ہاں. ضروری. دیوانہ. رنگ. دیوانہ بھی. ہاں. شاہ رخ خان پرشین. دل دیوانہ. شاہ رخ خان کی فلموں میں دیوانہ دیوانہ ہوتا ہے. خوب. جیسے رنگ ہے، نارنجی ہے، سفید ہے، یہ سب اردو کے لفظ ہیں. ہمیشہ پرشین کے لفظ ہیں. پرشین ہی اگر کوئی غلط لفظ بولتے ہوں گے، جیسے کوئی کہتا ہو کہ کوئی خبیث. مرغی بھی پتہ ہے آپ کو پرشین ہے. یس. دیسی کے ولایتی. بس مرغی. اچھا دیسی ہوگی پھر. دیسی ولایتی آپ نے اس کو اب آگے کیے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی اس پہ. پرشینس کی طرف سے تو ہماری کافی رچ ہسٹری ہے. سارا کچھ ادھر سے آ رہا ہے. نہیں مطلب ہماری آج کل بھی اسمگلنگ ہوتی ساری ادھر سے افغانستان سے ہو رہی ہوتی. یہ الفاظ بھی سارے میں اسمگل ہی کیے، اپنے پاس کوئی نہیں. اٹھاؤ ان کے لینگویج تو ٹھیک ہے استعمال کرنا. یہی ہوا ہے. نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں نا ہمارے ٹیچرز کی اردو بھی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ آپ یقین کریں کہ اس دن میں پڑھ رہی تھی کہ ایک سلیبس کی بک ہے، چھوٹے بچے کا سلیبس جو پلے گروپ میں یا نرسری میں جب وہ اے فار ایپل پڑھ رہا ہوتا ہے یا الف انار پڑھ رہا ہوتا ہے تو ڈال سے اس کو ڈاکٹر لکھا ہوا تھا. آپ بتائیں ڈاکٹر اردو زبان کا لفظ ہے؟ ڈاکٹر تو انگلش ہے. تو اردو زبان میں اسے ڈال سے ڈاکٹر ایسے یاد کرایا جا رہا ہے. تو ہمارے ہاں تو سلیبس بنانے والوں کا یہ حال ہے. سلیبس والے تو خود آدھے پیر آدھے فقیر ہیں. ان کو بندہ کون کیا کہے. اب ڈال سے اتنے سارے ورڈز تھے نا، ڈھول تھا اور ڈسنا، ڈول. ہمارے زمانے میں ڈول پڑھتے ہوتے تھے ہم، مجھے یاد ہے. ڈاکیا پڑھتے ہوتے تھے ڈال سے ڈاکیا. مطلب اس کو ڈاکٹر ہی ملا. اردو زبان کا جو لفظ نہیں ہے، انگلش زبان کا لفظ ہے. تو اب جو بچہ اس کو ڈاکٹر لے کے چلے گا. ڈال سے ڈھاکا سویٹ بھی ہوتی ہے. ہاں ڈھاکا بھی ہے دیکھو. نہیں ڈھاکا سویٹ، ڈھاکا نہیں سویٹ. ہم ادھر کون جائے گا ڈھاکا سویٹ پہ، تو جا کے کھا سکتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کو جو سلیبس بنانے والا ہے اسے ڈال سے ڈاکٹر ہی ملا ہے. تو اس بچے کی تو اردو خراب ہوگی نا وہیں سے، کہ ڈال سے ڈاکٹر ہی پڑھے گا. ساری نہیں کہہ دے گا نہیں میں نے تو بک میں یہی پڑھا تھا. ڈینٹسٹ بھی ڈے سے ہوتا ہے یار. یہ تو نقصان ہو گیا. نہیں، دانتوں کا اسے کہتے ہیں کچھ اور، طبیب یا کچھ. ڈینٹسٹ بھی انگلش کا لفظ ہے. ہاں تو وہی آپ کی اردو بھی خراب ہو گئی ہے. جائیں میری صحیح کہاں تھی. تو ڈینٹسٹ کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں دندان ساز. دندان ساز. تو ساز بھی تو ادھر سے ترکی سے آیا ہے. اس کا کیا کریں. کہہ رہا ہوں نا اسمگلنگ ہوگی الفاظوں کی، سمجھ کیوں نہیں رہے. ہاں نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے، میں مان گئی. اب اس سے آگے چلیں. اس سے آگے گاڑی چلو چلتے ہیں آگے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو ہے نا ہمارے ہاں ہمارے آنے والے بچوں کی بھی اردو خراب کر دی گئی ہے یا کر دی جائے گی. ہو جائے گی. اور وہ یہ سمجھیں گے کہ بس یہی زبان کا لفظ جو ہے نا اردو کا ہے. یار مجھے تو لگتا ہے ایسا ہوا ہوگا شروع میں. امیجن کرے نا کہ جب یہ مغل دور میں نا مختلف لشکر ہوا کرتے تھے، آپس میں باتیں کر رہے ہوتے تھے نا، پرشین، ترک اور جتنے بھی ہیں. تو یہاں سے اردو کا جنم ہوا ہے. اب یہ جنم لفظ کہاں کا ہے؟ جنم 7 جنم. تو یہیں پہ اس کی پیدائش ہوئی ہے. تو اب اردو کا جو ظہور ہوا ہے تو وہ ترکش، پرشین، سنسکرت کے درمیان ہوئے. تو سارے الفاظ تم نے ادھر ادھر سے لیے ہیں نا یار. تھوڑا تو دے دے، تھوڑا تو دے دے، تھوڑا تو دے دے. ان کو لے کے کچھ انگلش بھی ڈال گئے اس میں. جیسے گلاس انگلش ہے یا اردو ہے؟ دونوں. اب گلاس، اب اردو میں اگر کوئی کہے گلاس تو کیا کہے گا اس کو؟ گلاس ہی کہے گا. اب گلاس اردو کا لفظ تو انگلش ہے. ہاں مجھے وہ یاد آ گیا، ایک ڈرامہ تھا جس میں وہ ایک مقابلہ ہوتا ہے نا 2 بندوں کا، کہ انگلش میں جو سارے لفظ سنائے گا وہ جیت جائے گا، اور اس بندی سے کسی سے اس کی شادی ہونی تھی. تو وہ اب جو پیور انگلش ہے اس میں تو یہ کپ گلاس آف واٹر اور ایسے ہے نا. تو دوسرے بندے نے 1 2 3 ساری سنا کے، اب سارے گاؤں والے تھے، ان کو اردو آتی نہیں تھی. انہوں نے کہا ہاں اس نے ایک لفظ بھی انگلش کا اردو کا نہیں بولا بیچ میں، اور اس نے بولا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی انگریزی خراب ہے اور اس کی ٹھیک ہے. اس نے گلاس بول دیا تھا، پھنس گیا. ہاں
तो यही बात है कि ये जितने अल्फाज हैं ना इधर उधर के लैंग्वेजेस से आए हैं, अब लोकल लैंग्वेज में जब ये अल्फाज आएंगे तो ऑब्वियसली उनका एक्सेंट तो चेंज होना है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि टीचर जब किसी को बता रहे हो कोई नॉलेज या कोई इन्फॉर्मेशन, तो एटलीस्ट उसका कोई बैकग्राउंड भी तो बच्चों को बताएं कि अच्छा चले अगर आपने कह दिया कुफली जो है वो उर्दू ज़बान का ओरिजिनल लफ्ज़ है तो वो क्यों है ना? बिल्कुल सही कह रही हैं। अब कुफली की भी तो एक तारीख होगी ना, तो कहाँ से किधर पहुँचा है। हाँ, यानी मुगलिया दौर में कुफली जो है वो यूज़ होता था। हो सकता है कोई पाकिस्तानी या इस रीजन का बंदा हो और उसने कहा हो कि यार कुफली कहते हुए मज़ा नहीं आ रहा, कुल्फी कहते हुए मज़ा आता है। अब किसी एक को उसने बता दिया होगा कुफली भी वर्ड से ये ओरिजिनेट हुआ है या कुफली वर्ड है, तो बस उसने आगे ये पहुंचा देना समझा कि ये तो मेरे लिए अपना ईमान का हिस्सा है कि मैं आगे पहुंचा दूं, चाहे सही है चाहे गलत है। मतलब खुद रिसर्च करना उसने बेहतर नहीं समझा। मतलब मुझे इस चीज़ का अफसोस है। अफसोस की बात नहीं है, बात यह है कि अल्फाज जो है ना ओवर द स्पेन ऑफ टाइम ना चेंज होते रहते हैं। हम जिस चीज को कहते हैं गांव में मछली, तो हमारे साथ वाले गांव वाले उसको कहते हैं मछली। अब ये शे कहीं ना कहीं से तो आई है ना। बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ जब आप किसी को नॉलेज या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो एटलीस्ट उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देना। आप खुद पढ़ लें कि वाकई ये उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। अब कुफली उर्दू का नहीं है, वो पर्शियन लफ्ज़ है, लेकिन कुल्फ़ी ही उर्दू लफ्ज़ है क्योंकि वो ओरिजिनेट हुआ है लेकिन पर्शियन से या तुर्किश से या अरबिक से। अल्फाज पे कौन बैठ के रिसर्च करेगा? कुरान और हदीस थोड़ी में आगे। नहीं, मैं ये बात नहीं करी, लेकिन जब आप देखिए एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती जब आप आगे किसी बच्चे को एक ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज कर रहे हैं तो वो तो उसकी ज़िंदगी का तो हिस्सा बन जाएगी ना वो नॉलेज। नहीं क्यों? ये तो गलत बात है भाई। ये गलत बात इस वजह से है कि टीचिंग हमारा प्रोफेशन ही नहीं है। टीचिंग हम नहीं बता रहे, मैं आपको उस टीचर की बात कर रही हूँ जिसने बच्चों को ये बताया। मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ कि आज के दौर में जो टीचर है, जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला है, जो भी है, वो इस चीज को अपना प्रोफेशन समझता ही नहीं, जहाँ से आई आगे मुंतकिल कर दी। मैं ये बात नहीं कर रही वो समझता है या नहीं समझता, बट इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। मतलब ये चीज़ तो आप इस चीज़ को तो माने ना कि ये उसकी फर्ज बनता था कि वो एक दफ़ा इस चीज़ को खुद रिसर्च आउट करता तब बच्चों तक पहुँचा। ये उसकी जॉब क्राइटेरिया में होगा, लेकिन मैं आजकल की सोसाइटी बता रहा हूँ। मैं सोसाइटी की बात नहीं कह रही, चल भाई सोसाइटी में तो यही चल रहा है, लेकिन मैं एज अ टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हूँ। पढ़ने वाला जो टीचर है कभी वो स्टडी करता है? अच्छा, मैं आपकी बचपन से 14 नुक्ते हमारे खत्म नहीं हो रहे। हाँ, तो 14 नुक्ते याद हो रहे हैं। याद भी नहीं होंगे और खत्म भी नहीं होंगे 14 नुक्ते। खैर, ये एक डिस्कशन मतलब इस सेंस में है कि लैंग्वेज जो हमारी उर्दू है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस से ओरिजिनेट हुई है, मुख्तलिफ मराहिल से गुजर के उसमें काफ़ी चीज़ें, सिर्फ उर्दू नहीं, हर लैंग्वेज कहीं ना कहीं से इवॉल्व हुई, उसमें वो मिक्सचर आया होगा पुरानी ज़बानों का, लहजों का भी मिक्सचर आता है और लहजे चेंज होते हैं हर 60 किलोमीटर के बाद। बिल्कुल ऐसा तो ये सारा मिक्स हो के अब किसी ने कुफली तो उसको बताया होगा, किसी को भी उसने बेटे ने पोते को चल के आगे। अब स्टूडेंट ने टीचर को, तो अब स्टूडेंट्स ने घर जाके घर वालों को तो बस अब कुफली हो जाएगा आखिर। जैसे पहले कहते होते थे ना, हलीम पे ये चला था कि हलीम अल्लाह पाक का जी नाम है बीच में ना, तो असल वर्ड जो है वो दलीम है। दलीम? हाँ, पता नहीं होगा। मतलब अब इसमें भी मेरा जो मैं समझती हूँ ये कि दलीम जो है ना, ठीक है, किसी एरिया में दलीम यूज़ होता होगा, किसी में हलीम यूज़ होता था। हर एरिया टू एरिया भी वेरी करती है डिफरेंट जो लैंग्वेजेस है, लेकिन एक प्योर लैंग्वेज या उर्दू डिक्शनरी में आप देखें तो कुफली कोई वर्ड नहीं है। मतलब मैं आपको उस जिसने ये सवाल किया उसको अकॉर्डिंग टू द बुक बताना चाह रही थी, इसलिए मैंने ये कोट किया। चलो, उस भाई साहब को कहते हैं कि इस तरह के और भी कमेंट्स आप दिया करें, हाँ, ताकि हम भी रिसर्च करें, हमारी भी इंफॉर्मेशन जो है वो भी इंक्रीज होगी, आपकी भी होगी, और जो सुनने वाले हैं उनको भी एक नए ज़ाविये से चीज़ों का पता चलेगा। इस तरह से भी होता है। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे अल्फाजों का जो बयान है ना, मुख्तलिफ देखो कितना है। अब हम कहते हैं इस्लाम में है अस्सलाम वालेकुम, हमने उसको शार्ट कर दिया है सलाम। अब ज्यूज में चले जाएं शलोम। नहीं, हम जब जाते हैं, हम मैसेज करते हैं तो और शॉर्ट हो गया, AOA हो गया। वो बंदा पूछता रहा, वो पुराने ज़माने गाना नहीं था औआ, मैं उसको ये समझता था औआ, मैंने यार ये क्या है, फिर किसी ने पूछा ए क्या है, AOA क्या है, और कहीं पे अब नया लफ्ज आ गया लोल। लॉट ऑफ लाफ्टर। जो भी हो, अब किसी को हंसी, किसी के जोक में हंसी नहीं आ रही, लोल गया। हाँ, मतलब हमने लैंग्वेजेस को अपनी को कुछ खुद भी खराब कर लिया शॉर्ट के चक्कर में ना। अब इस लोल का और शॉर्ट क्या होगा? इसका और कोई शॉर्ट नहीं हो सकता। डॉट लिख के बंदा भेज दे बस, ये शॉर्ट डॉट मैं तो स्माइली भेज देती हूँ। एला जी लिखना चुकी तकल्लुफ करिए।
اتنی محنت بندہ کیوں کرے؟ ویسے بھی اے آئی کا دور آ رہا ہے, آگے تو سارے جو اگلا جو ہم جس چیز پہ ڈسکس کریں گے نا انشاءاللہ وہ یہ ہوگا اے آئی. بس سوچے جاؤ خوش ہوتے جاؤ. چلیں جی کنکلوڈ کریں آج کے ٹاپک کو اور میسج دیں آج. ہاں آج کا ٹاپک کنکلوڈ آپ کریں, میرا دل نہیں کرتا, میرا کفلی کھانے کا دل کرتا ہے. کفلی کھانے کا دل کرے, کوئی ریڈی والا کھوئے والی نہیں, اگر ریڈی والے کو جا کے کہیں وہ بھائی تو جو بیچ رہا ہے یہ کفلی ہے کلفی ہے, وہ تو پریشان ہو جائے گا بیچ کیوں رہا ہوں. بالکل ایسی بات ہے. چلیں کنکلوڈ کریں. بس کنکلوڈ ہم اس نوٹ پہ کریں گے کہ الفاظ جو بھی ہیں ہر زبان کا ایک ایوولوشن ہوتی ہے, ایک ارتقاء ہوتی ہے, مختلف مراحل سے ایک زبان بنتی ہے. اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک زبان ہے اور یہ مکمل بن چکی ہے, سوائے عربک کے, عربی کے کوئی بھی زبان مکمل نہیں ہے ابھی تک, وہ ایوولوشن میں وہ فکس ہے, اور اس کا گرامر خود قرآن. تو یہ الفاظ جو ہیں اس طرح سے لوگ لیتے ہیں, ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں, ان کے لہجے چینج ہوتے ہیں تو الفاظ بھی چینج ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اس پہ اور بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ اس طرح سے کتنے الفاظ ہیں جو ہم نے ابھی بولتے بھی غلط بولے ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی, تو آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے میسج کے ساتھ, کسی اچھی سوچ کے ساتھ, ایک نئے انداز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.